لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے واجب احترام قابل صد احترام دوستوں ساتھیوں بزرگوں، اللہ رب العزت نے ہم پر بے پناہ انعامات سے ہم کو نوازا ہے۔ ہر لمحہ ہم ایسے انعامات کے اندر داخل ہیں جو اللہ رب العزت کی طرف سے خود بخود ہمیں مل گئے ہیں، یعنی جس پر ہماری کوئی محنت نہیں ہے اور اللہ نے ہمیں اس طرح کئی سارے انعامات سے نوازا ہوا ہے۔ ان میں سب سے پہلے ہمارے پاس ایک ایمان جیسی نعمت ہے کہ جب ہم پیدا ہوئے تھے اسی وقت ہم نے اذان کے کلمات اپنے کانوں میں سن لیے، اور انشاءاللہ العزیز جب آخر وقت ہوگا تو نماز جنازہ جیسی نعمت بھی ہمیں حاصل ہو جائے گی اور ہم پر وہ نماز پڑھی جائے گی۔ یہ وہ انعام ہے جو دنیا کی کوئی طاقت یا کوئی ایسی چیز جس کے لیے آدمی محنت کرنا چاہے تو حاصل نہیں کر سکتا۔ ہمیں بن مانگے، بغیر محنت کے، بغیر سوچ و فکر کے اللہ رب العزت نے عطا کیا، اور اسی کے بحاف پر آج ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں۔ اس نعمت کا میں نے عرض کیا کہ جتنا شکر ادا کرے کم ہے۔ پھر اس کے ساتھ ہمارا خاندان، ہمارا مسلم معاشرہ، ہمارا ملک، یہ تمام چیزیں جڑتی جاتی ہیں۔ آج اگر ہم ان لوگوں کو دیکھیں جن کے پاس ان میں سے کوئی ایک چیز نہیں ہے تو کیسے در بدر کا شکار ہے۔ کفار کے پاس اگر ایمان جیسی نعمت نہیں ہے تو اللہ رب العزت نے ان کو سارے کے سارے ان کے اعمال کا اچھا نتیجہ جو ہے یا اچھا برتاؤ جو ہے وہ دنیا میں ہی دے دیا۔
ہمارے میں کچھ ایسے بھی ہیں جو نیک بھی ہیں اور اللہ والے بھی ہیں، صوم و صلات کے پابند بھی ہیں، نمازوں کا بھی خوب اہتمام کرتے ہیں، لیکن بظاہر اس کے پاس دنیاوی دولت نہیں ہوتی، دنیاوی آسائش نہیں ہوتی، دنیاوی سہولیات اس کے پاس نہیں ہوتی، لیکن پھر بھی وہ مطمئن ہو کر زندگی گزار رہا ہوتا ہے، تو یہ ایک ایمان کی نعمت ہے جس کی وجہ سے اللہ رب العزت نے اس کے اندر اطمینان کی کیفیت کو ڈالا۔ اس کے برعکس ایسے لوگ بھی نظر آئیں گے جو بڑی بڑی گاڑیوں میں گھومنے والے، بڑے بڑے محلات میں رہنے والے، دنیا کی تمام سہولیات ان کو میسر، تمام آسائشیں ان کے پاس موجود، دن رات جہازوں میں سفر کرنے والے، لیکن اطمینان اور سکون کی کیفیت اللہ رب العزت ان کو نہیں دیتی۔ آپ نے کئی دیکھے ہوں گے بڑے بڑے مالدار ہیں، لیکن کھیرا ٹماٹر کے علاوہ وہ کچھ اور نہیں کھا سکتے۔ دنیا کی لذات سے اللہ رب العزت نے ان کو دور کر دیا، ان کا معدہ برداشت ہی نہیں کر سکتا کہ وہ کوئی اضافی چیز کھا لے، لیکن یہ 500 دیہاڑی کمانے والا مزدور 4 پراٹھے کھا کے بھی آرام سے نیند سو رہا ہوتا ہے، اس کو کچھ نہیں ہوتا۔ کیوں؟ اللہ رب العزت نے اس کے 500 روپے میں برکت رکھی ہے، وہ برکت اس کے پورے گھر کے اندر اترتی ہے، اس کے کھانے میں، اس کے پینے میں، اس کے پہننے میں۔ دوسری طرف مال تو بہت زیادہ ہے، آسائشیں تو بہت زیادہ ہیں، دنیا میں وسائل تو بہت زیادہ ہیں، لیکن وہاں اللہ رب العزت برکت نہیں ڈالتے، جس کی وجہ سے وہ سب کچھ ہونے کے باوجود ان چیزوں کو ہاتھ نہیں لگا سکتا، ان چیزوں کو کھا نہیں سکتا۔ لیکن اس کے برعکس کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو جن کے پاس سب کچھ ہے، تو اللہ کی طرف سے تمام عنایات بھی ہوتی ہیں ان کا۔ تو دنیا میں ہم فرق کرنا ذرا مشکل ہو جائے، بظاہر اعتبار سے فرق کرنا ذرا مشکل ہو جائے۔ ایک بادشاہ ہے، تمام چیزیں ہیں، تمام سہولیات ہیں، لیکن وہ اللہ کا مقرب بھی ہے، اللہ کے قریب بھی ہے۔ جب وہ ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ رب العزت اس کی دعاؤں کو قبول بھی کرتے ہیں، اور دوسری طرف اگر کوئی غریب ہے لیکن وہ اتنا ہی زیادہ نافرمان ہے۔ کئی لوگ ہیں جو نمازوں کی پابندی نہیں کرتے، اہتمام نہیں کرتے، ان کی زندگی میں شب برات آ جائے یا کوئی بھی رات آ جائے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ اپنے نشے میں، اپنے دیگر معاملات میں لگے ہوں، کئی سال گزر جاتے ہیں، مسجد میں قدم نہیں رکھتے۔ تو یہ دنیاوی تقسیم اللہ رب العزت نے کی ہے۔ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، یہ وہ آیت ہے سورہ یاسین کی کہ جب قیامت کے دن اللہ رب العزت مجرمین سے کہیں گے، جرم کرنے والوں سے کہیں گے کہ تم لوگ اس مجمع سے الگ ہو کر کھڑے ہو جاؤ، تم مجرم ہو۔
اس وقت کیا کیفیت ہوگی بندے کی؟ جب پوری دنیا، تمام انبیاء کے سردار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہوں، تمام صحابہ موجود ہوں، تمام اللہ والے بزرگ موجود ہوں، تمام مجھے جاننے والے میرے اچھے قریبی لوگ موجود ہوں، اور مجھے اس مجمع میں سے نکال کر الگ کر دیا جائے اور مجھے کہا جائے وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، یہ وہ دن ہے جس دن مجرمین کو ہم الگ کر دیں۔ اگر ان میں ہمارا نام آ جائے۔ آج افراتفری کے اس دور کے اندر حالات کچھ اس طرف جا رہے ہیں کہ ہم نہ چاہتے ہوئے بھی مجرمین کی صفوں میں شامل ہوتے جا رہے ہیں۔ چاہت نہیں ہے ہماری، ارادہ نہیں ہے ہمارا، دلی طور پر ہم نہیں چاہتے، لیکن دنیاوی مزاج، معاشرے کا مزاج، ہمارے حالات ہمیں اس طرف لے کر جا رہے ہیں اور ہم اس طرف تیزی کے ساتھ بڑھتے جا رہے ہیں۔ پی ایس ایل کا میچ شروع ہو گیا۔ آج اس مجمع میں بیٹھے ہوئے کتنے افراد ہیں جو پی ایس ایل کا میچ دیکھتے ہو؟ اسی کے اندر کے ایف سی کے ساتھ شمولیت کی گئی۔ ایک طرف ہمارے معصوم بچے جن کو ذبح کیا جا رہا ہے، دن رات مسلسل ان پر بمباری کی جا رہی ہے، ان کے گھروں کو تہس نہس کر دیا گیا۔ کیا سوشل میڈیا پر تصاویر نہیں دیکھتے کہ ایک علاقہ پہلے کیسا تھا اور اب کیسا ہو گیا؟ بچوں کی پہلے وہاں زندگی کیسی تھی، اب کیسی ہو گئی ہے؟ کتنے بچوں کو شہید کر دیا ہے، اجتماعی قبریں بنا بنا کر وہ تھک گئے۔ ایک ساتھ قبر بنائی جا رہی ہے، 100 150 شہیدوں کو اس میں اتارا جا رہا ہے، اور بعض دفعہ تو ایسا ہوتا ہے کہ اپنے شہیدوں کو دفنایا جا رہا ہے، اس پر دوبارہ بمباری کر دی جاتی ہے۔ وہ کیا حالات ہوں گے جب باپ اپنے بیٹے کو دفنانے کے لیے آ رہا ہے اور اس پر بھی بمباری ہو جاتی ہے، جب بیٹا اپنے باپ کو دفنا رہا ہے اس پر بھی بمباری ہو جاتی ہے، جب وہ معصوم اپنے گھروں کو اپنے گھر کے معصوم لوگوں کو دفنانے کے لیے جا رہا ہو اس پر بمباری کی جا رہی ہے۔ زخموں کی حالت میں ہسپتال کے اندر گھومتے ہوئے لوگ جن کو کروٹ لینا مشکل ہو رہا ہو، اسی ہسپتال پر بمباری کر کے ان کو تباہ کر دیا جائے۔ آج ہم انہی کے ساتھ تعاون کرتے جا رہے ہیں۔ یہی پی ایس ایل کے میچ دیکھنے والوں کو قیامت کے دن کہا جائے گا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، تم لوگ مجرمین ہو، الگ ہو جاؤ اس صفوں سے۔ تم نے اس وقت ان لوگوں کا ساتھ دے دیا جن پر اللہ کا غضب نازل ہو رہا تھا، اور ان کے ساتھ کھڑے ہو گئے جن کے ساتھ کفار پہلے سے موجود ہیں، اور جن کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے تھا جو مظلوم تھے، جو پریشان حال تھے، جو بے گھر تھے، جو اسلام کے لیے، مسجد اقصی کے لیے، بیت المقدس کے لیے، قبلہ اول کے لیے اپنی جانیں قربان کر دی، اپنی نسلوں کو دفن کر دیا، ان کے ساتھ تم لوگ کھڑے نہ ہو۔ تم کچھ نہیں تو صرف اس کا تو بائیکاٹ کر سکتے تھے، لیکن ہم نہیں کرتے۔ یہ مسئلہ تو ان کا ہے، ہمارا تو ہے ہی نہیں۔ ہمیں تو اللہ رب العزت کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے، مجھے 3 وقت کی روٹی مل رہی ہے، میرے بچے ہنسی خوشی زندگی گزار رہے ہیں۔ اگر آج دوسروں کے مظالم پر خاموش رہے
تو کل یہ ظلم تمہارے بچوں پر بھی آئے گا۔ یہ ان معصوم بچوں کو دیکھو، اگر ان پر بمباری ہونا شروع ہو گئی تو ہماری ایمانی کیفیت تو یہ ہے کہ ہم سے شکر کے کلمات بھی نہیں نکلیں گے۔ آج کسی پر معمولی ظلم ہو جائے، کچھ ہو جائے تو وہ ناشکری پر اتر آتا ہے۔ کیا میں ہی پوری دنیا میں ایک شخص بچا تھا جس پر اللہ تعالیٰ ظلم کرتا جا رہا ہے؟ اس طرح کے الفاظ بھی بول رہے ہیں۔ ناشکری کے کلمات ہمارے پر بہت جلدی آ جاتے ہیں، لیکن آج دیکھیں ان کی نسلیں تباہ ہو گئی، ان کے بچے دنیا سے چلے گئے، وہ خود شہید ہو گئے، پورا گھر شہید ہو گیا، لیکن کبھی آپ نے نہیں سنا ہوگا کہ ہمارے مجاہدین نے یہ غلط اقدام اٹھایا۔ وہ شکر کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ یا اللہ مجھے تو نے اس جہاد کے لیے قبول کر لیا، مجھے تو نے بیت المقدس کی حفاظت کے لیے قبول کر لیا، میں اس ملک کی خاطر، اس اسلام کی خاطر، اس دین کی خاطر قربان ہو رہا ہوں۔ اس پر شکر کرتے ہیں ان کے 6-6 7-7 سال کے بچے جن کو ٹھیک بولنا بھی نہیں آتا، ان کی زبان سے بھی آپ یا رب کے جملے سنیں گے، جن کو بات کرنا نہیں آتی لیکن وہ جب پکارتے ہیں تو اللہ کو پکارتے ہیں۔ آج ہماری کیفیت کیا ہے کہ ہم کبھی اللہ کو نہیں، کیوں ہمیں وہاں سے کچھ نظر نہیں آتا کہ وہاں سے ہمیں کچھ ملے گا۔ ہم دنیاوی لوگوں کو پکارتے ہیں، جہاں سے ہمیں ملنے کے چانسز ہوتے ہیں اس کی طرف جاتے ہیں، اس کے قدموں میں بھی پڑتے ہیں، اس کی دیوار پر بھی، اس کے گھر کے باہر دروازے پر بھی بیٹھتے رہتے ہیں، یہاں سے مجھے ملے گا، اللہ تو مجھے دیتا ہے۔ آج یہی حالت ہے کہ ہماری مسجدیں بھی خالی ہوتی ہیں، 1:30 بج چکا ہوتا ہے، ہم نماز کے انتظار میں ہوتے ہیں، 29 منٹ ہو گئے لیکن مسجد ابھی تک خالی ہے۔ یہ حالت ہے ہماری۔ تو میں نے کہا کہ ہم نہ چاہتے ہوئے بھی اس طرف جا رہے ہیں، ہمیں اپنے آپ کو بدلنا ہوگا، دیکھنا ہوگا کہ ٹی وی میں نے لا کر تو رکھ دیا ہے، اس میں کیا دیکھنا ہے کیا نہیں دیکھنا، ہر چیز دیکھتے جا رہا ہوں۔ آج دنیا یہی ہے کہ جتنا زیادہ تم دیکھو گے اتنے زیادہ ان کی طرف ہماری ہوگی۔ اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ کھڑا ہونے والا بنائے، مسلمانوں کے ساتھ ہر دم اس طریقے سے ہم کھڑے ہوں کہ کم سے کم جو ہمارے اختیار میں ہے وہ عمل ہم کر لیں اور ان کے لیے دعا کریں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ شب برات کی رات آئے گی تو پھر دعا کرنا، وہ وقت بہت دور ہے، آج ان کو ابھی ان کو دعا کرنا، اس لمحے ان کو دعا کی ضرورت ہے، ہر وقت ان کو دعا میں یاد رکھے۔ یہ اس وقت ہوگا جب ہم ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کا بائیکاٹ کریں گے، جب ہم میکڈونلڈ جانا بند کریں گے، KFC جانا بند کریں گے، ان جگہوں میں جانا بند کریں گے جہاں سے ان کو مدد ملتی ہے، جن کے ذریعے وہ ہم پر بمباری کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے مسلمان بھائیوں کا ساتھ دینے والا بنائے۔ وہ علینا الا البلاغ۔